إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خصائص عطا کیے ان میں سے ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ غنیمت کا مال، جو مال دشمن سے حاصل کیا جائے اسے حلال کر دیا گیا. پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، بلکہ جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتا تھا اس مال کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا ایک میدان میں اور آگ آتی ہے اس کو کھا جاتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا ہے. دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال دو طرح کا ہوتا ہے بنیادی طور پہ. ایک وہ مال کہ جسے لڑائی کے نتیجے میں حاصل کیا جاتا ہے. جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے اور پھر اس جہاد کے نتیجے میں فاتح قوم کے ہاتھ دشمنوں کا مال لگتا ہے. تو کفار سے لڑائی کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والا مال ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت. ویسے تو غنیمت کا جو لفظ ہے یہ غنم سے نکلا ہے،
غنم عربی زبان میں بکری کو کہتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں جو زیادہ مال ہوتا تھا لوگوں کا وہ یہی بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو اس اعتبار سے اسے غنیمت کہتے تھے۔ تو پھر یہ غنیمت کا لفظ حاصل ہونے والے تمام تر مال پر بولا جانے والا۔ یہ جو غنیمت کا مال ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول اور قانون مقرر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ تم جو چیز بھی غنیمت کے طور پر حاصل کرتے ہو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پانچواں حصہ اس حاصل شدہ مال کے کل 4 حصے کرو اور ان میں سے 5 حصے کل کرو، کل 5 حصے بناؤ، ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی بیت المال میں جمع ہو جائے گا، اور باقی 4 حصے غازیوں کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ ایک موٹا سا اصول اور قانون تھا۔ اس کے علاوہ کچھ استثناءات بھی ہیں، اس میں سے چند چیزیں مستثنا ہیں۔ مثلا سنن ابی داؤد وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قتل له قتیل وله علیہ بینۃ فلہ صلاۃ، ایک مجاہد نے مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا ہے معرکے کے جہاد کے دوران، اب اگر اس کے پاس دلیل موجود ہے کہ فلاں بندے کو میں نے قتل کیا ہے، اس پر دلیل اس کی موجود ہے، تو اس مقتول سے چھینا گیا جتنا بھی مال ہے وہ سارے کا سارا اسی کا ہے، یعنی اس کی جو اس نے درع وغیرہ پہنی ہوئی ہے، اس کا اسلحہ تلوار تیر وغیرہ، اس کی سواری گھوڑا اونٹ ہاتھی کچھ بھی ہو، قاتل مجاہد کے پاس دلیل موجود ہو، کوئی گواہ موجود ہو کہ میں نے فلاں کافر کو قتل کیا ہے، اور یہ پتہ ہو کہ اس کافر سے کیا کیا مال چھینا گیا ہے، تو یہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح غنیمت کے مال میں سے ایک حصہ ہوتا ہے جس کو سفیج کہا جاتا ہے، سفیج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس مال میں سے کوئی ایک آدھ چیز اپنے لیے منتخب کر لیتے، پسند کر لیتے، اپنے لیے رکھ لیتے۔ یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا سالارے لشکر ہونے کی حیثیت سے کہ وہ اپنے لیے کوئی چیز خاص کر لیتے۔ اس کے بعد باقی مال اس اصول کے مطابق تقسیم ہوتا کہ 4 حصے اس مال کے غزات کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے روک دیا جاتا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے اس کا مقصد مسلمانوں کے مشترکہ کام، اس میں رفاہی کام بھی، ترقیاتی کام بھی، اور مسلمانوں کی عسکری ضروریات، جنگ و جدال کا سامان، جہاد کے لیے اسلحہ، سواریاں وغیرہ خریدنا اور مجاہدین کی دیگر ضروریات پوری کرنا، یہ اس 5ویں حصے میں سے یہ سارا کچھ کیا جاتا تھا۔ یہ ہے ایک مال جو دشمنوں سے حاصل کیا گیا لڑائی کے نتیجے میں۔ دوسرا وہ ہے کہ مسلمان کافروں سے مال لیتے ہیں لڑے بغیر، جنگ نہیں ہوتی، جنگ کرنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی، اور کافر صلح کر لیتے ہیں اور جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اور اب یہ جو مفتوحہ قوم ہوتی ہے،
کفار کی، یہ بھی ساری کی ساری قوم مسلمانوں کی غلام ہے، ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، ان سے چھینا کا سارا کچھ یہ مسلمانوں کا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں مسلمانوں کو محنت نہیں کرنی پڑی، یعنی لڑنا نہیں پڑا، تو لڑائی نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو بغیر لڑے مال حاصل ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں مال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، جو مال اللہ نے ان سے یعنی کافروں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، اللہ نے مال کو لوٹا دیا ہے، مال ہے ان اموال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بغیر دشمنوں سے حاصل ہو جائیں۔ غنیمت پر بھی کبھی فے کا مال، فے کا لفظ بول دیتے ہیں اور مال فے پر غنیمت کا لفظ بھی بول دیتے ہیں، لیکن اصلاً یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس مال کو مال فے اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام تر اموال حقیقت میں مسلمانوں کے لیے، اصل دنیا کے مالک، دنیا میں موجود ہر چیز کے اصل مالک مسلمان ہیں، اور کافروں کا ان مالوں پر، جائیدادوں پر، زمین پر، ان خزانوں پر محض قبضہ ہے، اور وہ قبضہ ناجائز قبضہ ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی اہل ایمان کے لیے، قل ہی الذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی یہ سارا کچھ اہل ایمان کے لیے ہے، اور خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو ساری نعمتیں خالص مومنوں کے لیے ہی ہوں گی، لیکن دنیا میں بھی اصلاً یہ تمام تر نعمتیں مسلمانوں کے لیے، کافر ان پر ناجائز قابض ہیں، اور مسلمان جب انہیں حاصل کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے مال کافروں سے واپس لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ مال جو اصلاً مسلمانوں کے تھے انہیں واپس لوٹا دیے، ما افاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، حقیقی طور پر بھی رسول اس کے مالک تھے، اور اب کافروں کے قبضے سے وہ مال نکل کر دوبارہ انہی کے پاس آ گیا۔ بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد جو باغات اور زمینیں وغیرہ ان کی ملکیت میں تھی، ان کے قبضے میں تھی، جو وہ چھوڑ گئے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ یہ اموال اللہ نے اپنے رسول کو لوٹا دیے ہیں، تمہارا ان پر کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو محض اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی لڑائی کے اور بغیر کسی محنت اور قد و کاوش کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ مال لوٹا دیا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ اپنے مال پر جسے چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فے کا مال حاصل ہوا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کیا
صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرنے کا مقصد مسلمانوں کا مشترکہ فائدہ۔ یہاں تو ہمارے ہاں تو حکومتوں کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اس کو ذاتی جاگیر اور پراپرٹی بنا دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کی صورت میں جو مال ملا وہ مسلمانوں کا مشترکہ تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کانت اموال بنی النضیر مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مما لم یوجب علیہ المسلمون من خیر ولا رکاب، کہ بنو نذیر کے وہ اموال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے عطا کیے، جن پر مسلمانوں نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، فکانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، یہ اموال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھے۔ غنیمت میں کیا تھا کہ غنیمت میں سے صرف 5واں حصہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے خاص کیا جاتا، باقی 4 حصے غزات غازیوں مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ لیکن مال خیر سارے کا سارا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ ينفق على اهله منها نفقة سنته، آپ اس مال خیر میں سے اپنے اہل و عیال کو 1 سال کا راشن دیتے، 1 سال کا خرچہ اسی والے خیر میں سے آپ دیا کرتے۔ ثم يجعل ما بقي في الصلاح والقراء عدة في سبيل الله، گھر والوں کو خرچہ راشن دینے کے بعد جو مال باقی بچتا آپ اسے جہاد فی سبیل اللہ میں اسلحے کی تیاری کے لیے اور گھوڑوں کی خرید و فروخت کے لیے صرف کر دیتے تاکہ آئندہ جہاد کے لیے تیاری کریں۔ اب یہ جو مال فے کی صورت میں حاصل ہوا، مال فے، اس پر حق کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتا کے ایک عمومی حکم جاری کر دیا کہ یہ حکومت کی سرکردگی میں آئے گا۔ اب حکومت اس کو کہاں پر توجیہ کرے گی؟ مسلمان حاکم، چاہے وہ نبی ہو یا نبی کا خلیفہ ہو، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں کہ اس نے اس مال کو کہاں صرف کرنا ہے۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ، جو کچھ بھی اللہ نے بستی والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، ولی رسول اور رسول کے لیے، ولی ذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، 3 افراد ہوئے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، 6 افراد کا ذکر کیا۔ فرمایا کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، یہ ہم نے افراد اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ یہ تم میں سے جو غنی لوگ ہیں انہی کے درمیان یہ مال گردش نہ کرتا رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تمہیں جو کچھ رسول دے وہ لے لو اور جو نہ دے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں واضح ہو گیا کہ یہ فے کے جو اموال ہیں یہ اموال غنیمت سے بالکل جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا اطلاق منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کے اموال پر ہوتا ہے۔ اموال فے میں جزیہ اور خراج کی آمدن بھی شامل ہے جو کفار سے سلوک کے نتیجے میں ہر سال وصول کی جاتی ہے بطور ٹیکس۔ اسی طرح ان اموال کی تقسیم کا مکمل طور پر اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اموال کی تقسیم کا اختیار آپ کے خلیفہ
خلیفۃ المسلمین کے ذمہ تھا اور اس ترتیب سے یہ چلتا تھا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے کہ وہ مدات ذکر کی ہیں کہ کن کن مدوں میں مال طے کو خرچ کیا جائے گا۔ تو 6 مدات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی اور پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، 7ویں بات، یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے، مہاجرین کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وہ اموالہم، اور اپنے مالوں سے، جنہیں ان کے مالوں اور گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی وہ مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ فقراء مہاجرین کو بالخصوص الگ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا، یہ 7واں یعنی کہ 7ویں جگہ ہے جہاں پہ یہ فے کے اموال خرچ کیے گئے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں یہ فے کے اموال جنہوں نے ان سے پہلے گھر اور ایمان میں جگہ بنا لی، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے، یعنی انصار کا تذکرہ ہوگا۔ پچھلی آیت میں مہاجرین فقراء تھا، اس آیت میں انصار کا، کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے یہ ان سے محبت رکھتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو کچھ بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں، کوئی خواہش نہیں پاتے کہ مہاجرین کو جو دیا جا رہا ہے ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، ایسی بات نہیں، بلکہ جو کچھ مہاجرین کو ملتا ہے، اور اگر مہاجرین کو انصار پر ترجیح بھی دے دی جاتی ہے تو وہ خوش دلی سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے اگلی آیت میں دوبارہ ان لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین، انصار، اور اب وہ لوگ جو اولین سابقون اولون کے بعد ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ اموال تھے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کجی، کوئی کینہ نہ رکھنا جو ایمان لے آئے ہیں، ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ یقیناً تو بہت زیادہ نرمی کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ تقریباً کل 9 مصارف، 9 مدات اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی ہیں مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیض مال حاصل ہوا اس میں اور بھی بہت کچھ شامل تھا، لیکن بہت زیادہ
مشہور آج کل کر دیا گیا باغ فتح کا قضیہ. باغ فتح یہ بھی اس بات میں سے تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خیر حاصل ہوا تھا. اب مال خیر کی یہ کل 9 مقدار اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی ہے. کسی ایک فرد کی ملتی ہے غنیمت کا مال، اس میں سے خمس وہ بیت المال حکومت کی سرزمین میں، باقی 4 حصے مجاہدین کے غازیوں کے درمیان تقسیم وہ ان کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہے. لیکن مال غنیمت کا خمس بھی اور مال خیر سارے کا سارا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کی یہ مقدار ہے جہاں جہاں اس میں خرچ ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کر. اب ان سارے افراد میں سے ایک فرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل 9 ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے خیر میں سے کیا کرتے تھے؟ اپنے اہل و عیال کو دیتے نفقۃ سنتین، قوت سنتین، 1 سال کا خرچہ. یعنی ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو 1 سال کا راشن، 1 سال کا خرچہ مہیا کیا جاتا تھا خیر کے مال میں سے، اور جو باقی بچ جاتا تھا وہ ان کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ فی سبیل اللہ جہاد کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا، اور اسی طرح فقراء مہاجرین پر خرچ کیا جاتا، اور کئی ایک معاملات اس میں سے ہوتے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے تو کوئی آدمی اگر فوت ہو جاتا اور اس پر کچھ قرضہ ہوتا تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ہاں کوئی کہتا کہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں قرض ادا کر دوں گا، یا مرنے والے نے اتنا مال چھوڑا ہوتا جو اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے کافی ہوتا تو آپ اس پہ جنازہ پڑھا دیتے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنیمتوں کے اور خیر کے انوار دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من ترک مالا فلورثته، جو بندہ فوت ہوتا ہے مال چھوڑ کے وہ مال اس کے وارث ہوتا ہے. ومن ترک کلا، اور جو بوجھ چھوڑ کے جاتا ہے اس کے ذمہ قرض ہے وہ ہم ادا کریں گے. مال غنیمت خمس اس میں سے، مال خیر فقراء مہاجرین کا حق ہے نا اس میں، اور اسی طرح انصار کا بھی حصہ ہے، اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے والذین جاؤوا من بعدہم یہ سب اس میں برابر کے حصے دار ہیں. یعنی مال خیر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عمومی طور پر تمام پر مسلمانوں کی پراپرٹی قرار دی ہے. اس طرح کا تو باغ فتح بھی اسی مال خیر میں سے ایک چیز ہے. باغ فتح اکیلا مال خیر نہیں تھا، اور بھی بہت کچھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں تھا، آپ کے زیر اختیار تھا، اور آپ اس میں سے کر سکتے تھے. اب ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں اس خیر کے مال میں سے کچھ حصہ دیا ہے. اچھا، یہ کام صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس والے طے میں سے حصہ دینے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجتی تھی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یاد کروایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ طریقہ صدقہ ہوتا ہے، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہاں اس میں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھائیں گے، یعنی انہیں خرچہ دیا جائے گا اس میں سے، لیکن اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال میں سے کچھ مدینے میں اور اسی طرح یہ دار قدر بھی اور دیگر چیزیں بھی موجود تھیں اور تو ساز و سامان بھی تھا، یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ پراپرٹی بن گیا کیونکہ صدقہ ہے۔ ہاں آل رسول کو اس میں سے راشن مہیا کیا جائے گا، خرچہ انہیں دیا جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا جاتا تھا۔ یہی مطالبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ لا نورث ما تركناه صدقہ، کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ ترین باپ کی اعلیٰ ترین بیٹی، کیا خیال ہے کہ انہوں نے جب اپنے والد گرامی کا یہ فرمان سنا ہوگا تو اسے ماننے میں کچھ تعامل کیا ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا تو وسیلہ ہی یہ تھا کہ وہ سنتے تو کہتے سمعنا واطعنا، سن کے فوراً اطاعت۔ جب معلوم ہوا کہ یہ مال بطور قرضہ تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ مسلمانوں کی مشترکہ املاک میں شامل ہوگا، اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں کچھ خرچہ ملتا تھا اسی طرح سے اب بھی ملتا رہے گا۔ وہ خاموش ہو گئی، واپس چلی گئی۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فلم تکلمہ حتی مات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد پھر کلام نہیں کی حتیٰ کہ فوت ہو گئی۔ اس سے لوگ یہ نکالتے ہیں کہ مرتے دم تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل نہیں۔ اب دیکھیں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد گرامی کی بات بتائی، اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ اور پھر جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن لی تو انہیں دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے تو اس کے بعد اس بارے میں بات کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اگر دل میں ایمان کی غلطی بھی موجود ہو۔ تو اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حوالے سے بات کرنے کی دوبارہ ضرورت ہی پیش نہیں۔ جب ایک مرتبہ بات سن لی، ایسی تسلیم کی کہ عمر بھر دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ پتہ چل گیا کہ مطالبہ بنتا ہی نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقع قدر میں سے کچھ حصہ نہیں دیا تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو نہیں دیا۔ دیگر
ازواج مطہرات کو بھی تو نہیں دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی تو حقدار تھے۔ اگر وراثت تقسیم ہونا ہوتی تو طریقہ کار یہ تھا نا کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے آدھا مال بیٹی کو ملتا، آدھواں حصہ ازواج کو دیا جاتا، اور جو باقی مانگا ہے وہ چچاؤں کے نام۔ لیکن ایسا نہیں کیا، کسی کو بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ مال آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تو اس بار میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے رہے، اگر آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تو سوال نہیں اس کو۔ کیا مطلب کہ وہ نگرانی جو حکومت وقت کر رہی ہے وہ نگرانی آپ نے کرنی ہے تو آپ کر لو، اس میں کون سی بڑی بات؟ لیکن کام وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا رہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اختیار لینے سے انکار کر دیا کہ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ سوائے ذمہ داری اپنے گلے ڈالنے کے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خاموشی سے گزرا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنے۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ کی میراث میں سے حصہ نہیں دیا، سوال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب وہ مال ان کی ماتحتی میں آ گیا، پھر آل فاطمہ کو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ مال تقسیم نہ کرنا ظلم تھا جو معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، تو وہ ظلم تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد میں جو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے تھی۔ یعنی یہ اعتراض محض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بنتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، انہوں نے بھی اسے اپنی ملکیت قرار نہیں دیا، اس مال کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ جیسے تھا ویسے کا ویسے چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد مسلسل یہ مال اہل بیت کی کسٹڈی میں رہا ہے، ان کے اختیار میں رہا ہے، لیکن اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، اس کو کسی کی ملکیت نہیں بنایا گیا۔ تو لہذا یہ واضح خطر کا نام دے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری حقیقت سے ناآشنائی اور کتاب و سنت سے جہالت کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ مگر نہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مال جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مصالح مقرر کیے تھے، اسی انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور مسلمان خلفاء کے ادوار میں بھی ویسے ہی چلتا رہا، اور آج تک یہ کسی انداز میں کسی کی خاص ملکیت کے بغیر مسلمانوں کی مشترکہ فوائد اور کاموں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مختصر سی داستان ہے باب قدر کی
کہ جسے لوگوں نے آج کل بہت زیادہ ایشو بنایا ہوا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک اہم کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کی مختصر سی حقیقت وہ آپ کے سامنے میں نے آشکار کر دی ہے۔ اس کی جزئیات کو الگ الگ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے الگ الگ پوسٹوں میں اس کو پھیلائیں تاکہ اہل تشریح کی طرف سے حوافظ کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر اس کو ظاہر کیا جا سکے۔ اور دوسرا اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کا بھی کام شروع ہو چکا ہے دونوں فریقوں کی طرف سے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ دعا بھی کریں کہ یہ پہلی مرتبہ ان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا مقدمہ ہماری عدالتوں میں پیش ہونے جا رہا ہے۔ ویسے تو اس بیوقوف عورت نے سیفی علی نے کئی ایک بیوقوفیاں کی ہیں جس میں سے وہ توہین عدالت کی بھی مرتکب بنتی ہے۔ نہ صرف اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی بھی شرک اس پر عائد ہوتی ہے، اور بھی کئی ایک سکم ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے احباب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن اصل جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے بیانیے کی جانچ، معلومات کی جانچ، کہ یہ وقتی طور پر کام ہے یہ بیٹھ جانا ہے، لیکن جو بیانیاں اور جو معلومات آپ آئندہ نسلوں تک منتقل کر جائیں گے اس کے اثرات زیادہ دیر تک قائم